الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال عليه السلام: المرأة راعية عن بيت زوجها وولده فهي مسؤولة عنها، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یوں دنیا میں بہت ساری بیٹھکیں ہیں، اگر ہماری یہاں بیٹھک نہ ہوتی، کسی اور جگہ بیٹھک ہوتی، تو امید نہیں ہے کہ ہماری وہ بیٹھک ہمیں قیامت کے دن کامیابی دلانے والی بنے. بلکہ دنیا کی جتنی بیٹھکیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کی جاتی ہے، دنیا کی باتیں اس میں کی جاتی ہے، اللہ کی یاد اس میں نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا: جس بیٹھک میں دین کی بات نہ ہو، اللہ کی بات نہ ہو، نبی کی بات نہ ہو، وہ بیٹھک کل قیامت کے دن بیٹھنے والوں کے لیے وبال کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹھنے کا موقع دیا ہے. یہاں بیٹھنے کا مقام اتنا اونچا ہے، چاہے کچھ بھی نہ کرو، خالی ہی بیٹھے رہو، دین کی باتیں سننے کی نسبت سے جمع ہو جاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی مجلسوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلس میں بیٹھنے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. فرشتے آسمانوں کی طرف جب جائیں گے تو اللہ اعلان کریں گے کہ میں نے ان مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی ہے. تو فرشتے جواب دیں گے: اللہ بات تو ٹھیک ہے، ان مجلس میں بیٹھنے جو آئے، جو سننے آئے، اللہ آپ نے تو ان کی مغفرت کر دی ہے، لیکن ان لوگوں میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جس کا ارادہ کوئی خاص نہیں تھا دین کی باتیں سننے کا، ایمان کی باتیں سننے کا، اپنے اندر عمل کا داعیہ پیدا کرنے کا کوئی خاص جذبہ نہ تھا. یوں وہاں سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، اللہ اس کی نیت تو اتنی اچھی نہیں تھی، تو اللہ بولیں گے کہ اس کی بھی مغفرت کر دو. اے مجلس والے مجھے تو اتنے پسند آئے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے. غور کرنا چاہیے. غور کرنے والوں کے لیے تو فرمایا: فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کے ہر ذرے میں، کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اللہ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے. انسان آسمانوں کا نظام دیکھے، زمینوں کا نظام دیکھے،
دریا کا، پہاڑ دیکھے، بارش کے برسنے کا، چاند سورج کا نظام اگر دیکھے، حتیٰ کہ فرمایا کائنات کی کوئی بھی چھوٹی چیز لے لو، زمین سے اگنے والا گھاس کو دیکھو تو بھی اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگ غور کرتے ہیں، اور جو لوگ غور نہیں کرتے، جو سوچنے کا کام نہیں کرتے، ان کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں نماز کے لیے، زبان سے تو یہ الفاظ نکلتے ہیں سبحانک اللہم، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، وبحمدک، آپ تمام خوبیوں کے مالک ہے، وتبارک اسمک، آپ کا نام بہت پیارا ہے۔ اتنے پیارے پیارے جملے زبان سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ایسے مقدس عبادت میں بھی اللہ کی یاد نہیں آتی۔ یہ غور کرنے کا مسئلہ ہے، انسان کی توجہ کا نتیجہ ہے۔ انسان کی توجہ اگر صحیح نہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ کی یاد نہیں آئے گی۔ سوچنے کا اگر ذہن بنائے، اللہ کی یاد اگر دماغوں میں تازہ ہو، تو دنیا کی ہر چیز میں اللہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو مجلسیں ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے اپنی باتیں سننے کا، احسان سمجھنا چاہیے، انعام سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ نے جو بڑی دولت دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان والے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ جو چیز بار بار سنتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے بار بار سنا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مومن بنایا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان والا بنایا، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو چیز بار بار کانوں سے ٹکرا رہی ہے اس کے بارے میں کبھی تو سوچتے۔ ہم نے ایمان کے بارے میں اتنا سنا ہے، ایمان بڑی نعمت ہے، کبھی تو یہ جاننے کی فکر ہوتی، ارے ایمان واقعی ہے کون سی چیز، معلوم تو کریں۔ ہم نے سن کے یہ سمجھا کہ ہمارے کانوں میں بار بار پڑ رہی ہے، اس کی طرف دھیان اور توجہ کبھی نہیں گئی۔ حالانکہ دنیا کی کوئی چیز اگر ہوتی اور بار بار کانوں میں پڑتی، انسان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتا کہ بار بار یہ چیز کانوں میں پڑ رہی ہے، کبھی معلوم تو کریں یہ کون سی چیز ہے۔ لوگوں کی زبانوں پہ چرچے ہیں، سننے میں آ رہا ہے، فلاں بھی کہتا ہے کہ فلاں اچھی چیز ہے، فلاں بھی فلاں کے زبان پہ بھی اس کا تذکرہ ہے۔ میں نے 2-4 لوگوں سے سنا ہے، کبھی اس کی حقیقت تو معلوم کروں، یہ دنیا کی فکر ہے۔ لیکن آخرت کے سلسلے میں جو چیز بار بار کانوں میں پڑ رہی ہے، بار بار کانوں سے ٹکرا رہی ہے، اس کی توجہ اتنی ہی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بندہ دنیا کی زندگی گزار رہا ہے، دنیا کی زندگی میں جو اس کے اچھے اعمال ہے، اچھے اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اچھے اعمال کے قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اگر ایمان زندگی میں نہیں ہے، چاہے انسان جتنے بھی اچھے اعمال کر لے، چاہے وہ اعمال کتنے بھی نیک سمجھے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بھی عمل قابل قبول نہیں ہے ایمان کے بغیر۔ اگر ایمان زندگی میں ہے تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر ایمان کے ساتھ ہو۔ اگر زندگی میں ایمان نہ ہو، پہاڑوں جیسے بھی اعمال ہو، کروڑوں کا انسان خرچ کر دے، فلاحی کاموں میں اپنی زندگی کو گزار دے، گنوا دے، لیکن ایک بھی عمل اللہ کے یہاں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد، یہ تو دنیاوی زندگی کا مسئلہ ہے، مرنے کے بعد جب قبر کے بندے حوالے ہوگا تو جب فرشتے آئیں گے تو پوچھیں گے من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک کا، بتا تیرا دین کیا ہے، من نبیک کا، بتا تیری نبی کون ہے۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیری زندگی میں نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، حج کتنے ہیں، صدقات کتنے ہیں، نفلی نمازیں کتنی ہیں، اس کی فہرست وہاں پوچھی نہیں جائے گی۔ وہاں پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ پہلے اپنے ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ ایمان اگر صحیح ہے
تو قبر کی زندگی اور قبر کا مرحلہ آسانی سے گزرا۔ اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو سب سے پہلی جو منزل ہے وہ بہت خطرناک گئی۔ اسی طرح قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں، آخرت میں جب حساب و کتاب کے لیے سب کھڑے ہوں گے، وہاں کی حالت ایسی ہوگی کہ اگر کسی کے نامہ اعمال میں نمازوں کی کمی ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ معاف ہی کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے۔ کسی کے نامہ اعمال میں روزوں کی کمی ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ کسی کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ لیکن ایمان کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی اگر کمی ہوگی، انسان جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے حوالے ہوگا۔ ایمان کی کمی، ایمان میں رہنے والی کوتاہی کبھی بھی گوارا نہیں ہے۔ نہ دنیاوی زندگی میں اس کو برداشت کیا گیا، نہ قبر کے حالات میں اس کو برداشت کیا گیا، نہ آخرت کی زندگی میں اس کو برداشت کیا گیا۔ تو ایسی نعمت کا مل جانا جس سے انسان کو ہر مرحلے میں کامیابی ملے، اس کے دنیا کے اعمال بھی اللہ کے یہاں قبول ہو، قبر کی زندگی بھی آسانی کے ساتھ گزرے، مرنے کے بعد کی زندگی بھی سہولت کے ساتھ گزرے، ایسی چیز کا مل جانا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت کے پانے کے لیے کئی سارے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، بڑی تکلیفیں اس سلسلے میں جھیلی ہے، مصیبتیں برداشت کی ہے، صرف ایمان کے خاطر۔ تقریباً انبیاء کو جو پریشان کیا گیا، جو ستایا گیا، وہ ایمان کے خاطر ہے، اسلام کی دعوت کے خاطر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے نام سنا، ان کی پیدائش ہوتے ہی جب ان کی آنکھ گھر میں کھلی تو دیکھا کہ بت پرستی ہو رہی ہے، بتوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ قوم کو دیکھا تو قوم ستاروں کی پرستش میں لگی ہوئی ہے، ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ انہوں نے باپ کو سمجھایا کہ اے ابو، آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کے نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، نہ آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، نہ آپ کی کسی نقصان کو دور کر سکتے ہیں، یہ تو خود بے بس ہے، آپ کے بنائے بغیر خود یہ وجود میں نہیں آ سکتے۔ اے ابو، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ باپ ہے، باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے اور بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن اس ایمان کی دعوت کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب سننا پڑا؟ کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ابراہیم، بہت ہو گیا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم باز نہیں آئے، اگر ہمارے معبودوں کو یوں ہی برا بھلا کہتے رہو، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، یا تو ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تم کو پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دیں گے، تم کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیں گے، یا تم کو باز آنا نہیں ہے تو ہمیں چھوڑ دو، ہمارا وطن چھوڑ کر کسی اور دوسرے علاقے میں چلے جاؤ۔ اور اگر دیکھا جائے اختصار کے ساتھ تمام انبیاء کی زندگیوں میں یہی تھا کہ ایمان کی نسبت پر، ایمان کی دعوت پر بہت ساری مصیبتیں ان کو جھیلنی پڑی۔ اللہ کے نبی کی زندگی سامنے ہے کہ اللہ کے نبی نے ایمان کے اعلان سے پہلے، جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ایمان کی بات لوگوں کے سامنے نہیں کی، تو پورے مکہ والوں کے خاص تھے، سب پورے مکہ والے اللہ کے نبی کو مانتے تھے، کہتے تھے امین ہیں آپ، امانت دار ہیں، سچے ہیں، صادق ہے، آپ پر ہم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کے اخلاق بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ آپ کے اخلاق ہے، ہم نے کبھی آپ کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں دیکھی۔ لیکن ایمان کے اعلان کے بعد جو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، جب ایمان کی بات سمجھانی شروع کی، اب تک سچائی کے دعویٰ کرنے والے، سچائی کے گن گانے والے، آپ کے سچائی کے علم لہرانے والے، کہ آپ کو صادق کہنے والوں نے فوراً کہہ دیا کہ آپ کذاب ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ کو اب کہنا شروع کر دیا کہ آپ جادوگر ہیں۔ پہلے امانت دار بولتے تھے، اب بولنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، کاہن ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ نعوذ باللہ،
ایسے ایسے برے القاب آپ پر لگائے، ایسے تانے آپ کو دیے گئے کہ اللہ کی پناہ، اور جو تکلیف دینی شروع کی کہ مکہ میں رہنا گوارا نہیں ہوا، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ اللہ کے نبی جب مدینہ جا رہے تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف بار بار پلٹ کر دیکھ رہے تھے، اور اللہ سے یہ دعا، مدینہ جانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دیجئے۔ مکہ کی محبت بہت زیادہ ہے، چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن ظالموں نے چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ ایمان کی نسبت پر، ایمان کی دعوت کی نسبت پر اللہ مکہ چھوڑنا پڑا ہے، ہماری محبوب جگہ ہے، اللہ مدینے میں دل نہیں لگتا، آپ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دیجئے تاکہ ہمارا رہنا آسان ہو۔ تو یہ ساری ایمان کے خاطر قربانیاں ہیں۔ اللہ نے یہ دولت اگر ہمیں دی ہے تو قدردانی کی ضرورت ہے، اللہ کا شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ آگے بڑھیں۔ اسلام جو بہت بڑی دولت ہے، اسلام میں عورتوں کا اونچا مقام ہے، عورتوں کا بہت اونچا مقام ہے۔ جو مقام شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو دیا ہے وہ مقام کسی مذہب نے، نہ کسی ملک نے، نہ کسی فرد نے دیا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے ہر فرد نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی کہ وہ عورت کو بدنام کرے، عورت پر ظلم کرے، عورت کے ساتھ ناجائز مظالم اس پر توڑے، مظالم کے پہاڑ اس پر توڑے، عورتوں کے ساتھ حقوق تلفی کا معاملہ ہو، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو۔ ہر انسان کا یہی مشغلہ تھا اسلام کے آنے سے پہلے، لیکن اسلام نے ایک اونچے مقام پر فائز کیا، اس کو مالکن بنایا گھر کا، اور خود مردوں کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ عورت ہے، گھر کی مالکن ہے، گھر سے باہر نہیں جائے گی، وہ گھر میں عیش و آرام سے بیٹھے رہے گی، اس کو کھلانے پلانے کی خاطر، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں، چاہے بہن کی شکل میں، جو بھی اس عورت کا مقام، جو بھی اس کی حیثیت ہو، ذمہ داری مرد کی ہے کہ تم باہر جاؤ، دھوپ میں اپنے آپ کو تھکاؤ، محنت و مزدوری میں اپنے کو کمزور کرو، عاجز بناؤ، لیکن وہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، وہ عیش و آرام سے رہے گی۔ اس کی صحیح ضروریات کا انتظام کرنا، اس کی ہر ضرورت کا تکفل کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ایسا عورت کو کوئی مالی ذمہ داری نہیں دی ہے، عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے کہ عورت کو کسی کا محتاج، کہ خود کفیل نے ایسا نہیں بنایا کہ تم خود بازاروں میں جاؤ اور اپنے کمائی کا انتظام کرو، اس کو تم ملکہ بنایا کہ گھر میں رہے، عیش و آرام کے ساتھ رہے۔ مرد ذمہ دار ہے، مرد کام کریں گے ان کا۔ تو ماں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کا احترام کرو، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کے ساتھ پیش آؤ، اچھائی کا برتاؤ کرو۔ اگر بیٹی ہے تو فرمایا اس کی اچھی پرورش کرو، اس کی اچھی تربیت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی کی صحیح تربیت کرو، قیامت کے دن میرے ساتھ رہو گے۔ بیوی کے بارے میں فرمایا کہ تم میں تو بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تفصیل کا مقام، خلاصہ یہ کہ شریعت نے، اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے کسی اور مذہب میں وہ مقام نہیں دیا ہے۔ اللہ کا احسان ماننا ہے کہ اللہ نے بہت اونچا مقام دیا، اور اللہ کے دین پر راضی رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو دین اسلام دیا ہے، اللہ کی صفت ہم یہ مانتے ہیں، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ صحابہ ایک مرتبہ ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی تشریف فرما تھے، کہ ایک ماں اپنے بچے کو ایک لمبے وقت سے ڈھونڈ رہی تھی کہ بچہ مل نہیں رہا، کہیں گم ہو گیا۔ کبھی پریشان ہے، کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا، مارے پریشان بچے کو ڈھونڈنے میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ ملا تو مارے جوش کے، محبت کے مارے اس کو کبھی چومتی ہے، کبھی چاٹتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، کبھی روتی ہے، کبھی ہنستی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اترون هذه طارحة ولدها في النار، اے صحابہ بتاؤ
یہ جو ماں اس کو جتنی محبت ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ اس کا یہ رویہ ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، کیا یہ ماں اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہم جو محبت کا رویہ اس کا دیکھ رہے ہیں، محبت تھوڑی دیر بچہ گم ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، بے قابو ہو گئی ہے، اب بچے کے ملنے کے بعد اب اسی سے اس کو لگن ہے، اسی سے اس کو واسطہ ہے، اتنی محبت والی ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یاد رکھو اس ماں کو جتنی محبت اس بچے کے ساتھ ہے، اس سے کئی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ نعوذ باللہ ذرا برابر کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے، اللہ کی ذات رحمت والی ہے، اللہ کے دین یہ دین رحمت ہے، اللہ کے نبی پورے امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اللہ کے نبی کو گالیاں دینے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعائیں دینے والوں کے لیے آپ نے دعائیں دی ہے، آپ کو پتھر مارنے والوں کے لیے آپ نے ایمان کی دعائیں دی ہے، آپ کو پریشان کرنے والوں کے لیے آپ نے سلامتی کی دعائیں دی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے رحمت للعالمین کا نتیجہ، دین رحمت ہے، اللہ خود رحمت والے ہیں، اتنے رحمت والے دین میں کبھی کسی پر ظلم ہو، کبھی کسی کا حق دبایا جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں نعوذ باللہ عورتوں کا مقام کم کر دیا گیا ہو، یا اللہ کے نبی نے عورتوں کے کچھ حقوق کم بیان کیے ہو، یا دین رحمت میں اسلام میں عورتوں پر کچھ ظلم کیا گیا ہو، ایسا نعوذ باللہ ہرگز نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے۔ یہ مضبوط دل میں بٹھا لینا چاہیے، اسلام نے جیسے عزت دی ہے ایسے عزت کسی مذہب میں نہیں ہے، سب کے دعوے ہیں، سب کے آواز اور پکارے ہیں، عمل کسی کے یہاں نہیں ہے۔ سب نے آزادی کا نام لگا کر عورت کو غلامی کے پنجرے میں بند کیا، سب نے عیش و آرام کا نام لگا کر، عزت کا نام لگا کر، عزت کا لیبل لگا کر عورت کو ذلیل کرنے کا کام کیا ہے۔ شریعت نے تو عزت دی ہے عورت کو۔ آگے یاد رکھے کہ عورت پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے پوری زندگی میں، اس کے ذمے نہ کسی کی تربیت ہے نہ کسی کی پرورش ہے، کھلانے پلانے کا جو تکفل ہے یہ ماں عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، مالی ذمہ داری عورتوں پر نہیں ہے۔ گھر سے باہر ہو کر محنت مزدوری کرنا، کمانا، کھلانا پلانا، فرمایا یہ سب مردوں کا کام ہے۔ اس کی پیدائش سے لے کر پیدا ہونے کی حالت میں اگر اس کی حیثیت بیٹی ہونے کی ہے، ذمہ داری باپ پر ہے، باپ کام کرے گا اس کے لیے۔ بالغ ہو گئی، شادی ہو گئی، اب اس کی ذمہ داری شوہر کی ہے، شوہر ذمہ داری نبھائے گا۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، بیٹا ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ بیٹا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا۔ مالی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے۔ اللہ نے احسانات کا معاملہ کیا ہے، عورتوں پر ہونے والے مظالم کو جو اسلام سے پہلے ہوتے تھے سب کا خاتمہ کر دیا ہے، عزت کے تاج پہنائے ہیں، اونچے مقام پر بٹھایا ہے، تو کچھ ذمہ داریاں عورتوں کے حق ہے۔ اللہ کا انعام مانے، احسان مانے، اور ساتھ میں اللہ کی جو صحیح قدردانی ہے، قدردانی ہونی چاہیے۔ اس میں ایک اہم مسئلہ ہے اولاد کی تربیت۔ ماں کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، سب مانتے بھی ہیں کہ شادی کے بعد ہر جوڑے کی یہ امید ہے کہ اولاد ہو، پورے خاندان کی امیدیں ہوتی ہے کہ اولاد کا تسلسل جاری رہے، اولاد ہو۔ اولاد نہ ہو تو خاندان اور گھر ویران رہتے ہیں، سب پریشان رہتے ہیں، بلکہ یقین مانیں کہ اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر کئی سارے لوگ کفر اور شرک کے دلدل میں بھی پھنستے ہیں۔ کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے اولاد نہیں ہے، وہ کچھ ان کو بتاتے ہیں۔ کبھی کسی درگاہ پر، کبھی کسی مندر پر جانے پر بھی لوگ گریز نہیں کرتے اولاد کے حصول کے لیے، اولاد کی فکر میں۔ تو اولاد ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا
وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن کریم میں یہ دعا سکھلائی گئی کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، یعنی اولاد ہو اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ اولاد ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کئی سارے لوگ اولاد کے لیے کئی سارا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی کمائی ہوئی پوری پونجی اولاد کے حصول میں خرچ کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کئی سارے لوگ اپنا ایمان بھی برباد کرتے ہیں اولاد کے حاصل کرنے میں۔ اولاد اللہ نے دی ہے، نعمت ہے، اس کی صحیح قدردانی یہ ہے کہ اس کی صحیح تربیت ہو، اولاد کو اچھی تعلیم دی جائے، اچھے اخلاق سکھائے جائے، اچھا راستہ ان کو بتایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ساری روحوں کو جمع کر کے سب سے پہلے وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہے، آپ ہی ہم کو پالنے والے، آپ ہی ہماری پرورش کرنے والے ہیں، دنیا میں جانے کے بعد بھی ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ تو بس جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کی پیٹ سے اس وعدے کے مطابق پیدا ہوتا ہے، اسلام کے جذبات لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے، اخلاق کی کوئی خامی نہیں ہے، گناہوں کا کوئی داغ نہیں ہے، عقیدے کے کوئی فساد نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے، صاف اور شفاف اسلام کا عقیدہ لے کر پیدا ہوا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب اس کو کس کے حوالے کیا گیا؟ والدین کے حوالے کیا گیا۔ والدین اس کو جیسا بناتے ہیں وہ ویسا بنتا جائے گا۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ جیسی تربیت والدین کریں گے، جس سانچے میں اس کو ڈھالا جائے گا، اس کو ایمان کی باتیں سکھائیں گے تو بندہ ایمان والا بنے گا، اس کو دنیا کی باتیں سکھائی جائے گی تو بندہ دنیا والا بنے گا، اس کو اگر یہودیت کی تعلیم ہوگی یہودی بنے گا، نصرانیت کی تعلیم دی جائے گی تو وہ نصرانی بنے گا، مجوسیوں کی تعلیم دی جائے گی تو بندہ مجوسی بنے گا۔ جو اخلاق اس کو سکھائے جائیں گے اس اخلاق کا وہ عادی بنتا جائے گا، جس ماحول میں اس کو رکھا جائے گا اس ماحول کو وہ صحیح سمجھنے لگے گا اور اسی پر عمل کرتے چلا جائے گا۔ یہ بچے کی پیدائش کے وقت کی فطرت ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا، بعد میں یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ ہمارے حوالے جو بچہ ہوا تھا اسلام کی فطرت پر، ہم نے کیا اس کو اسلام پر باقی بھی رکھا یا اسلام کے راستے سے ہم نے اس کو ہٹا دیا؟ ہم نے اس کو کون سی تعلیم دی ہے؟ اسلام کی تعلیم دی ہے، اللہ کی یاد دہانی کرائی ہے، یا دنیا میں اس کو مشغول کر کے چھوڑ دیا؟ یہ بھی سوچنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا تمہارے ماتحتوں کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی نے عورت کے بارے میں فرمایا والمرأۃ راعیۃ عن بیت زوجہا وولدہ، عورت کی ذمہ داری ہے شوہر کے گھر کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے بچوں کی صحیح پرورش کرنا۔ فہی مسئولۃ عنہا، تو عورت سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ بھی ہونے والی ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ شوہر کے حقوق میں کیا کمی ہوئی، اولاد کی تربیت میں کیا کمی ہوئی، اولاد صحیح ہو یا غلط ہو، پوچھ ماں سے ہونے والی ہے، عورت سے ہونے والی ہے کہ اس نے اس کے کیا حقوق ادا کیے، بچوں کی تربیت میں اس نے کیا رول ادا کیے، کیا اس نے تربیت کے لیے محنت کی، بچوں کو بنانے میں، بچوں کے اخلاق کو سنوارنے میں اس نے کیا محنت کی، اس کے بگاڑ کو دیکھ کر اس نے خاموشی اختیار کی، اس کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموش رہی۔ اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ تم نے اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ نیک اولاد ہی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد کام آتی ہے۔
انسان کے مرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، تو اس کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک تو فرمایا علم ينتفع به، اس نے لوگوں کو علم پڑھایا، دین کی باتیں سمجھایا، اب وہ لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم ينتفع به، اگر علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک آگے دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا ولد صالح يدعو له، نیک لڑکا اس نے چھوڑا جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اولاد کو نیک اگر بنایا زندگی میں، اولاد کے اخلاق پر صحیح محنت ہوئی، اولاد کی دینداری کی فکر اگر صحیح ہوئی، مرنے کے بعد وہی نیک اولاد جتنے نیک اعمال کرتی جائیں گی اس کا مرنے والے کو ثواب ملتا جائے گا۔ یہ ثواب جاریہ ہے جو انسان کی مستقل جاری رہنے والے اعمال میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن، کہ کسی والد نے اپنے بچے کو حسن ادب اور حسن تربیت سے بڑھ کر کوئی انعام اور کوئی تحفہ نہیں دیا۔ دنیا والے خوش ہوتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے تحائف دے کر، ہدایہ دے کر، کسی امتحان میں کامیاب ہوا بڑے سے بڑے تحفے دے کر، مصیبت اللہ کی لعنت پیدائش کے دن مناتے ہوئے، ہیپی برتھ ڈے مناتے ہوئے بڑے بڑے تحائف ان کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کو غصہ دلانے والے کام ہے، اس پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے جتنے بھی بندہ تحفے دیتے جائے، بچوں کو ہدیے اور گفٹ کرتے جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے جو حسن ادب بچے کو سکھائے، بچے کو اگر تربیت اس کو صحیح کر دے، فرمایا یہ سب سے بڑا گفٹ اور ہدیہ ہے بچے کے لیے۔ اس لیے شروع سے میں نے کہا بھی کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو پہلے ہی آغاز میں پیدا ہوتے ہی والدین کو یہ متنبع کر دیا کہ پیدا ہوتے ہی پہلے کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت، کہ پہلا اس کے کانوں میں اگر کوئی آواز گونجے تو وہ اللہ کا نام گونجے۔ اور فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے، بات کرنا شروع کرے، تو سب سے پہلے اس کو اللہ کی یاد دلاؤ، کلمہ سکھاؤ۔ سب سے پہلے کہا کلمہ سکھاؤ، تاکہ اس کی زبان سے نکلنے والا پہلا بول، اس کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے الفاظ اللہ کی یاد کے ہو، اللہ کے کلمے کے ہو، اس کے زندگی میں آنے کے، اس کے پیدا ہونے کے مقصد کو یاد دلانے والے بول ہو۔ فرمایا اس کا پہلا بول بھی کلمہ ہو، آخری بول بھی کلمہ ہو۔ پہلے بولے تو کلمہ بولے، اور مرنے سے پہلے جو اس کی آخری بول ہو تو بھی کلمہ ہو۔ اور کہا اس کا اچھا نام رکھے، نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آج کی مصیبت ہے، نئے ناموں کی تلاش ہے، ایسا نام ہو جس طرح کا نام اب تک کسی نے نہ رکھا ہو۔ لوگ ناموں کے لیے پوچھتے ہیں کہ نام چاہیے، ہزاروں نام ان کے حوالے کیے جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ان ناموں میں سے کوئی نہیں چاہیے، کچھ اور نام چاہیے۔ مجھ سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ نام چاہیے، تو ہم نے کہا کہ ایک کتاب باضابطہ پوری کتاب ہے، اس میں ہزاروں نام ہے، ان کے حوالے کی کہ اس میں نام تلاش کرو، جو نام پسند ہو کہہ دینا۔ ہزاروں نام دیکھنے کے بعد بھی ان کا دوبارہ مطالبہ ہوا کہ یہ نام بھی پسند نہیں آئے۔ ہزاروں نام ان کے حوالے ہیں، صحابیات کے نام ہے، نیک لوگوں کے نام ہے، سب کچھ اس میں نام ہے، لیکن پسند نہیں آئے۔ ایسا نام چاہیے جو ہمارے خاندان میں نہ ہو۔ اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، فکر یہ ہو کہ نام اچھا ہو، نام کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا نام صحیح رکھا جائے، اس کے بعد اس کو صحیح علم، دین علم کی طرف اس کی رہنمائی ہو، اس کے پیدا ہونے کا جو اصل مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے، اللہ کی بندگی اس کو سمجھایا جائے، اس کو پیدا کرنے والے جو خالق ہے، خالق کی پہچان کرائی جائے، اس کے پیدا ہونے کا مقصد اس کو سمجھایا جائے، زندگی گزارنے کے آداب اس کو سکھائے جائے، اخلاق اس کو سمجھائے جائے، حسن معاشرت اس کو پڑھایا جائے۔ یہ سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری ہے۔ دینی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ جب عبادت کے لیے آگے بڑھے گا اور علم ہی نہیں ہوگا
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے باضابطہ کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ بولنے سے پہلے بھی عمل کرنے سے پہلے بھی علم ضروری ہے۔ کوئی بات زبان سے ادا کر رہے ہیں، چھوٹی سمجھ کے ادا مت کرو، ایسا ہو سکتا ہے کہ بات چھوٹی ہو لیکن انسان کو جہنم کے گڑھے کر دے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور پوچھا اللہ کے نبی کامیابی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو صحابی نے تعجب سے پوچھا اللہ کے نبی انا لمؤاخذون، اے اللہ کے نبی ہم زبان کی وجہ سے بھی کیا ہمارا مؤاخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم پر روئے۔ کئی سارے لوگ اپنی زبانوں کی کھیتی کے نتیجے میں، اپنے زبانوں سے ادا کیے گئے الفاظ کے نتیجے میں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ انسان اپنی زبان سے ایک بول بولے گا، سمجھ نہیں ہے کہ بات چھوٹی تھی یا بڑی تھی، اللہ ناراض ہو جائیں گے، جہنم کے حوالے ہوگا۔ ایسے ہی ایک حدیث میں فرمایا بات زبان سے نکلی، پتہ بھی نہیں بات چھوٹی تھی یا بڑی تھی، اللہ کو پسند آ گئی، جنتی بن گیا۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا ہے۔ اسی طرح عمل، عبادت کرنے سے پہلے بھی علم ضروری ہے۔ عبادت سے پہلے اگر عمل علم نہیں ہے، اس کی صحیح معلومات نہیں ہے، تو بندہ اس کو صحیح کرنے سے زیادہ بگاڑ دے گا، اس کو اچھا کرنے سے زیادہ بگاڑ دے گا، ثواب کے بجائے اس کو گناہ کا ذریعہ بنائے گا، اللہ کی رضامندی کے بجائے اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ بنائے گا۔ نماز پڑھنا ہے لیکن نماز کا علم نہیں ہے، تو نماز کا جب علم نہیں ہے وہ نماز اس حیت میں پڑھے گا کہ نہ اس نماز سے اللہ راضی ہو، یہ تو دور ہو جاوے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس لیے امام بخاری نے کہا کہ بات کرنے سے پہلے بھی، عمل کرنے سے پہلے بھی علم ہونا ضروری ہے۔ ابھی یہ بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا، بالغ ہونے کے بعد اس پر احکام آئیں گے، بالغ ہونے کے بعد اس کا اعمال نامہ لکھا جائے گا، اس کے اچھے اور برے اعمال بالغ ہونے کے بعد سے شروع ہوں گے، لیکن پہلے اس کے پاس علم ہو تاکہ جب یہ بالغ ہونے کے بعد بولنا شروع کرے تو کوئی گناہ نہ لکھا جاوے۔ اس کے پاس دینی علم ہونا ضروری ہے تاکہ جب یہ بالغ ہونے کے بعد عمل کرنا شروع کرے، عملی میدان میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ ہو۔ بنیادی تو سب سے پہلے یہ ہو کہ پیدا کرنے والے کی پہچان ہو، پیدا کرنے والے کی پہچان ہو، جس نے پیدا کیا ہے، خالق و مالک جو اصل ذات ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہے، اس سے ہی اس کو اتنا غافل نہ کر دیا جائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس سے اگر یہ تعارف پوچھے کہ بتاؤ اللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ کی ذات کو بولتے ہیں، اسلام کون سا مذہب ہے، اسلام کے رسول کون ہے، اسلام کے نبی کون ہے، تو اس کو وہ بھی معلوم نہ ہو، اتنا غافل نہیں کرنا چاہیے اپنی اولاد کو کہ جس نے پیدا کیا، جس کے احسانات ہیں، اس سے اتنا دور کر دیا کہ اللہ کی پہچان نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو۔ جس نبی نے ہمارے لیے کئی ساری قربانیاں دی، پتھر کھانا برداشت کر لیا، گالیاں سہنا برداشت کر لیا، اس نبی کا نام معلوم نہ ہو، اس نبی کے امتی ہو کر جو لوگ فخر کرتے ہیں اس نبی کا طریقہ یاد نہ ہو، اس نبی کی زندگی معلوم نہ ہو، اس سے بڑی افسوس کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ بھی پوچھیں گے کہ میں نے میرا ایک بندہ تیرے حوالے کیا تاکہ تو اس کی صحیح تربیت کر کے اس کو جنتی بنا سکے، لیکن اے ماں تو نے اس کے ساتھ کیا انجام کیا؟ میں نے انعام کیا تھا، اولاد کے لیے پریشان تھی، بے چین تھی، پورے خاندان والے امیدوں پر تھے، میں نے دعائیں قبول کر کے اولاد کی نعمت دی ہے، تو نے اس کو ایسا غارت کر دیا کہ اس کو میرا فرمانبردار بنانے کے بجائے میرا باغی اور غدار بنا کے چھوڑا۔ میری عبادت کرنے والا بنانا تھا، میرے راستے پر چلنے والا بنانا تھا، میری بات ماننے والا بنانا تھا، تو نے ایسی غداری کی ہے، آج وہ میرے باتوں سے ٹکراتا ہے، جو میری بات ہے وہ ناراضی والے کام کرنے پر خوش ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام اس کو کرنا نہیں جمتا، ایسا تو نے اس کو برباد کیا۔ اللہ اگر کل قیامت کے دن ایسا پوچھے تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ایسا پوچھے تو کیا جواب ہوگا؟ اس لیے صحیح تربیت۔ اور آگے بڑھ کر تو یہ فرمایا کہ آج کل کی جو دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، دنیا کی تعلیم خود مسلمانوں کے اسلام کے لٹیرے ہیں، ایمان کو لوٹ لینے والی تعلیم ہے دنیا کی۔
دنیا کی تعلیم اتنی نظر آتی ہے، کچھ کرنا نہ پڑے، صرف اس تعلیمی نظام میں اپنے بچے کو شامل کر دے تو فرمایا ایک بچے کے ایمان کے ضائع کرنے کے لیے بس وہی تعلیم کافی ہے۔ علامہ اکبر الہ آبادی نے یہ جو دنیاوی تعلیم کا نظام ہے اس سلسلے میں فرمایا کہ یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، کاش کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ انہوں نے کہا یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا۔ فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا جو ایمان والا بچہ تھا، جس کے بارے میں فرعون کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوتا، اس کی وجہ سے تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی، تمہاری مملکت اور ملکیت جتنی ساری چیزیں ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس کو اب یہ ڈر لگا، اپنی بادشاہت بچانے کے لیے، اپنے خدائی کے دعوے بچانے کے لیے بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، معلوم نہیں ہے وہ کہ پیدا ہونے والا بچہ کون ہے، کون پیدا ہوگا، کس کے اندر ایمان کی تازگی ہوگی، کون فرعون کے بادشاہت کے تخت کو الٹ دے، اس کو معلوم نہیں تھا۔ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ختم کر دیتا تھا۔ تو فرمایا کہ آج کی جو دنیا کی تعلیم ہے، آج کی دنیا کی تعلیم انسان کے جسم کو تو باقی رکھتی ہے، انسان کے روحانیت کے لیے قاتل ہے، روحانیت کو، اس کے ایمان کو برباد کر دیتی۔ اگر یہ دنیاوی نظام فرعون کے زمانے میں ہوتا، فرعون اتنے بچوں کو قتل کر کے بدنام ہونے کی ضرورت نہیں تھی، صرف کوئی کالج کھول لیتے، کوئی اسکول کھول دیتا تو اس کے روحانیت کا قبضہ ہوتے جاتا تھا، بچوں کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا تھا۔ جو اس نے ایمان کے ڈر سے، ایک بچہ جو صحیح پیدا ہونے والا ہے اس کے ڈر سے کئی سارے بچوں کو قتل کر کے جو بدنام ہوا، اگر اس زمانے میں فرعون کو کالج کی اگر سوجی ہوتی، اسکول کا نظام اگر اس کے ذہن میں آیا ہوتا، اتنے بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف کوئی ایک اسکول قائم کر لے، ایک کالج قائم کر لے اور اس میں بچوں کا داخلہ دلائے، بس ان کا ایمان برباد ہوتا رہے، کسی کی ہمت نہ ہو فرعون کے مقابلہ کرنے کی۔ ایمان کے ضائع کرنے کے لیے آج کے تعلیمی ادارے کافی ہے۔ آج کے تعلیمی ادارے علم نہیں، جہالت چھوڑتے ہیں، ثقافت اور تمدن نہیں، اچھے اخلاق نہیں، بے حیائی کے اثرات اور بے حیائی کے جذبات چھوڑتے ہیں۔ آج کا پڑھا ہوا انسان اخلاق سیکھے یہ تو دور ہے، بے حیائی کے حوالے نہ ہو تو گھر میں رہنے والے کے سلسلے میں جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کے سلسلے میں لوگوں کو ڈر نہیں ہے، والدین کو ڈر نہیں ہے۔ ڈر ان بچے اور بچیوں کے حق میں ہے جو اسکول جاتے ہیں، جو کالج میں جاتے ہیں، ڈر ہے۔ زبانوں پر اظہار اگرچہ نہ کرتے ہو لیکن دل میں ڈر ہے، کبھی کسی کے حوالے نہ ہو جائے، کبھی کسی کے حوالے نہ ہو۔ آج ہمارے تعلیم کا یہ اثر ہے، دنیاوی تعلیم کا۔ اس سے پہلے دور میں عقائد نہیں پڑھائے جاتے تھے اسکولوں میں، کسی کے مذہب سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتا تھا، بچوں کو صرف پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا تھا۔ لیکن آج کا مسئلہ تو ایسا ہے، غیروں کے جتنے مذہبی تہوار ہیں سب ہر اسکول میں باضابطہ حکومتی لیول پر منائے جاتے ہیں۔ غیروں کے تہوار ہو تو اس کے لیے باضابطہ چھٹی ہو اور بچوں کے لیے اس کو سجایا جائے، تیار کیا جائے، آمادہ کر کے اسکول بھیجا جائے اور اسکول میں باضابطہ ان کے ایکٹیویٹیز ہو اس سلسلے میں۔ مثال کے طور پہ ابھی چند دن پہلے بتکمہ کا مسئلہ ہے، تو باضابطہ بتکمہ اسکول میں بنائے جاتے ہیں اور اس کے گرد سب ناچتے ہیں، چاہے مسلمان ہو کہ غیر ہو۔ تو کیا اس سے ہمارا ایمان باقی رہا؟ حالانکہ غیروں کی عید پہ خوشی منانا یہ انسان کو کافر کر دے کہ غیروں کی عید کے موقع پر، غیروں کی عید ہے، ہمیں خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کاموں پر اللہ ناراض ہو، جن کاموں پر اللہ کی لعنت اترتی ہو، اس میں ہمیں راضی رہنا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو جو چیزیں انسان کو عام کافر بنا دے، ایسی چیزوں میں آج ہمارے بچے غیر شعوری طور پر، محسوس کیے طور پر اس میں مصروف ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے بچوں کا ہم ایمان کے سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے صحیح دین کی تعلیم ان کو دلانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، صحیح تربیت دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر علم ہم نے نہیں سکھایا، ادب ہم نے ہمارے بچوں کو نہیں دیا، تو وہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے یتیم بنایا۔
یتیم تو وہ نہیں ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ نہیں ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، یتیم وہ ہے جس کا باپ تو ہو لیکن اس کو ادب نہ سکھایا، تربیت اس کو نہ دی گئی، تو اصل یتیم تو یہ ہے، مجبور یہ ہے، لاچار یہ ہے کہ جس کے پاس صحیح تربیت صحیح علم نہیں ہے، وہ یتیم ہے۔ اس لیے ضروری ہے اولاد کو صحیح تربیت دینا، ان کی دوستی کا خیال رکھنا، ان کو اچھے قصے سنائے جائے بچپن سے، دنیا کے فلموں کے قصے نہ سنائے جائیں، ان کو سنائے جائیں، اسلام کے قصے سنائے جائے، اللہ کے نبی کی سیرت ان کو سنائی جائے، صحابہ کے بہادری کے واقعات سنائے جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت سنائی جائے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہادت کے واقعات سنائے جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت بہادری سنائی جائے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے تکلیفیں ان کو سنائی جائے۔ یہ قصے اگر سنائے جائیں گے، یہ سیرت اگر ان کو سنائی جائیں گی تو پھر ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اچھے قصے ان کو سنانے کا اہتمام ہو، ان کی دوستی پر نظر ہو کہ کن کے ساتھ ان کی دوستی ہے، کن کے ساتھ ان کے اٹھک بیٹھک ہے۔ بچوں کے بگڑنے کے دو ہی ذرائع ہیں، ایک تو یا گھر میں ماحول صحیح نہ ہو، یا اس کے ساتھ جو رہنے والے دوست ہیں وہ گڑبڑ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کسی کی دینداری، کسی کے اخلاق معلوم کرنا ہو، اس کے دوست کو دیکھو، دوست جیسا ہے بازو والا بھی ویسے رہے گا، وہ کوئی اچھا نہیں بن سکتا۔ تو اس کے دوستی کی فکر ہو کہ میرے یہ بچے کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ان کی اٹھک بیٹھک ہے، کن سے یہ بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں خیال میں رکھنا ضروری ہے، سوچنا ضروری ہے، اس کی فکر ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں پریشان کر رہا تھا، باہر گیا، کہاں گیا کچھ پتہ نہیں، ارے بلاؤ تو صحیح، معلوم تو کرو، کہا کہ نہیں رہنے دو، گھر میں آئے گا تو پریشان کرے گا، اندر آئے گا تو پریشان کرے گا، باہر جہاں بھی ہے جس کے ساتھ بھی ہے رہنے دو، تھوڑی دیر کے لیے تو گھر میں سکون ہے۔ یہ ماحول ہمارے گھر کا نہ بنے، یہ اتنی بے چینی اور لاپرواہی کا ماحول ہمارے گھر کا نہ بنے۔ ہمارے بچوں کی دوستی پر نگاہ ہو، اور دوسری بات ان کی غلطیوں پر ان کی سرزنش ہو، ان کو ڈانٹ ہو، ڈپٹ ہو، ان کی پٹائی کی ضرورت پڑے تو پٹائی کرے۔ آج کل جیسے زمانہ بدلتا گیا، پہلے اولاد والدین سے ڈرتے تھے، کوئی غلط کام ان کے سامنے کرتے ہوئے، غلط بات ان کے سامنے بولتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن آج کو ایک ٹرینڈنگ ہے، نعرہ چل رہا ہے کہ والدین دوستی کے ساتھ بچوں کے ساتھ میل جول کرے، فرینڈلی رہے، دوستی قائم کرے۔ دوستی کے ساتھ رہنا، اولاد کے ساتھ محبت سے پیش آنا یقیناً بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن کبھی یہ تو سوچے کہ دوستی کا معیار پہلے کیا تھا۔ دوست اس کو بنایا جاتا تھا جو اس کے صحیح کاموں میں ساتھ دے اور غلط کاموں پہ روک لگائے، غلط کاموں پہ روک لگا دے، غلط کاموں میں ساتھ نہ دے، اپنے دوست کو سمجھائے کہ یہ غلط کام ہے، اس کی طرف تیرے قدم نہیں بڑھنا ہے۔ اس کو پہلے زمانے میں دوست بولتے تھے، آج دوست اس کو بولتے ہیں جو چاہے صحیح ہو غلط ہو ہر کام میں ساتھ دے، غلطی پر بھی نہ ٹوکے، غلطی میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ دے، بڑھ چڑھ کے ساتھ دے، اچھائی میں بھی ساتھ دے، اس کو دوست بولتے ہیں۔ تو آج والدین بھی بچوں کے ساتھ ایسی ہی دوستی کرتے ہیں، بچہ صحیح کرے تو بھی ساتھ ہے، بچہ غلط کرے تو بھی ساتھ ہے، بچہ ناچے تو بھی ساتھ ہے، بچہ کسی کو گالی دے تو بھی ساتھ ہے، بچہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے تو بھی اس کے ساتھ میں ہے، بچہ ناجائز حرکتیں کرے تو بھی اس کے ساتھ ہے۔ ڈانٹ نہیں، ڈپٹ نہیں، اس لیے کہ ماحول والے، معاشرے والے کہیں گے کہ فلاں اپنے بچے کے ساتھ بڑی سختی کرتے ہیں، فلاں کو اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرنا نہیں آتا، اس لیے کوئی ڈانٹ نہیں، ان کو نہیں ڈانٹیں گے۔ گانے سنتا ہے بچہ، گانے سننے کا عادی ہے شروع سے، شریعت نے تو سختی سے منع کیا کہ لہو الحدیث ہے، انسان کو گمراہ کرنے والے چیز ہے، انسان کو گمراہ کر دیتی ہے گانے کی عادت۔ لیکن ہمارے ماحول اور گھر میں عام طور پر گانے بجتے جائے، بچے ایئر فون لگا کے گانے سنیں یا بڑے بڑے آوازوں کے ذریعے سے گانے سن کے ناچتے رہے، پرواہ نہیں کریں گے۔ بلکہ جب بچہ چھوٹا ہے، ابھی ہاتھوں پیروں میں حرکت آئی ہے، ابھی چلنا بھی نہیں آیا، بولنا بھی نہیں آیا، ہاتھ پیر میں ابھی حرکت ہے، ڈی جے کی آواز سن کے ماں خود ہاتھ پکڑ کر ہاتھوں میں حرکت دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا ناچ،
ابھی اس کو حرکت، اس کو محسوس بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون سی آواز آ رہی ہے، میں اس کو پریشانی ہے اس آواز سے بے چینی ہے، لیکن ماں خوشی کے مارے کہتی ہے، ہاتھ پکڑ کے نچاتی ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹے ناچ۔ جو صحیح اللہ نے امانت حوالے کی ہے، گانوں پہ نچاتے ہیں۔ ٹی وی میں نہ جانے کتنے جرائم ہے، کتنا فساد ہے، کتنی گندگی اس میں بھری پڑی ہے، لیکن ٹی وی دیکھنے پر، بے حیائی کے کاموں پر کبھی روک نہیں لگائی۔ موبائل میں سب جانتے ہیں کہ گندگی ہے، سب جانتے ہیں خرابی ہے، سب کی زبانوں پر یہ ہے کہ بچہ موبائل دیکھ کر خراب ہوا، موبائل دیکھ کر خراب ہوا، موبائل دیکھنے کی عادت نہیں چھوٹ رہی۔ یہ بڑے ہونے کے بعد کی شکایتیں ہیں، لیکن پہلے کیا کرتے تھے، بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، ہاتھ میں موبائل دیتے تھے، بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، ہاتھ میں موبائل دیتے تھے، فلاں ویڈیو دیکھو، فلاں ویڈیو دیکھو کر کے اس کے ہاتھ میں موبائل حوالے کرتے تھے۔ کیا اب یوٹیوب پر یا موبائل میں وہی ایک ویڈیو ہے جو آپ نے اس کو رکھ کر دی ہے، دوسرے ویڈیوز نہیں ہیں جو اس کی تنہائی میں وہ دیکھتا ہوگا؟ کہ موبائل میں وہی ویڈیوز نہیں ہے، صرف بیانات ہی نہیں آتے ویڈیوز، بیانات کی ویڈیوز ہی نہیں ہے موبائل میں۔ تو موبائل کی عادت ہم نے کروائی ہے، گندگی کی طرف ہم نے اس کو مائل کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بعد میں شکایت کرتے جائے کہ بچہ نہیں سنتا، بچہ سدھرتا نہیں ہے، تو کرے کیا؟ ہماری اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی غلطی ہے، اس کی غلطیوں پر ڈانٹ ہونی چاہیے، سدھار، اور اس کو دین کی باتیں سکھائی جائے۔ نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال سے نماز کی عادت ڈلاؤ، 7 کے بعد 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، نماز نہیں پڑھتا، اس کی تنبیہ کرو، اس کی پٹائی کرو، قرآن کریم کی تعلیم اور تلاوت نہیں کرتا، اس پر پٹائی کرو، قرآن کی تلاوت ہو، نماز سے اس کا دل لگتا ہو، دینی باتوں کی طرف اس کا ذوق ہو۔ اگر اب سے اس کو سکھایا نہیں گیا، مال صحیح استعمال کرنے کا طریقہ اب اس کو سکھایا نہیں گیا، بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے مال کے لٹیرا بن جائے گا، دوسروں کا مال کو لوٹتا ہوا پھرے گا۔ اب اس کو دوسروں کے ساتھ صحیح ملنے جلنے کے آداب سکھائے نہیں گئے، دوسروں پر ظلم کرتا پھرے گا، عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے یہ سکھایا نہیں گیا، بالغ ہونے کے بعد عورتوں کا کوئی حق باقی نہیں رکھے گا، کسی کی عزت کا خیال نہیں کرے گا۔ جتنی چیزیں اس کی بچپن میں اگر صحیح بنائی نہیں گئی، ترتیب نہ دی گئی ہو، بالغ ہونے کے بعد اتنے ہی وہ خطرناک ثابت ہوتی جائیں گے، اتنے ہی گندے اس کے اخلاق نکلتے جائیں گے۔ فرمایا یہ تو ایک تختی ہے، صاف تختی ہے، جیسا اس پر لکھو گے بڑے ہونے کے بعد وہی چیز نظر آتی جائے گی۔ اگر اس کو صحیح تعلیم نہیں دی گئی، اخلاق نہیں سکھائے گئے، اس کی گندگیاں بڑے ہونے کے بعد دیکھتے رہو۔ عورتوں کے حق نہیں سکھایا گیا، ایک دوسرے کا ادب نہیں سکھایا گیا، بڑوں کی عزت کی تعلیم اس کو نہیں دی گئی، صحیح بولنے کا سلیقہ اس کو نہیں بتایا گیا، اس کی زبان سے نکلنے والی گندگی، اس کی زبان سے نکلنے والی گالیاں سننے کے لیے تیار رہو۔ بچہ بالغ ہونے سے پہلے تم کو نتیجہ بتا دے گا کہ تم نے میرے ساتھ جیسا کیا میں کر کے بتاتا ہوں۔ بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا ان پر ظلم ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ غداری ہے، بے وفائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا، شکایت تھی کہ وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا، والدین کی بات نہیں مانتا، بالغ ہے والدین کی بات نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا، بڑے جلالی تھے، ڈانٹا، اس کو غصہ کیا کہ تو بے وفا ہے، اللہ نے والدین کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، تابعداری کا حکم دیا ہے، ان کے بہت سارے حقوق ہیں، تو ان کی بات کیوں نہیں مانتا؟ تو اس نے جواب دیا، حضرت عمر آپ مجھے اتنا بتا دے، کیا صرف والدین کے ہی حقوق ہیں یا بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، ان کی خدمت کرو، ان کی بات سنو، ان کی عزت کرو، ان کے سامنے ڈھنگ سے رہو، آپ اتنی سارے باتیں بتاتے ہیں، کیا صرف اسلام نے یہی سکھایا؟ بچوں کا کچھ بھی حق نہیں ہے ماں باپ پر؟ میرا نام انہوں نے اتنا گندا رکھا کہ بدصورت، سیاہ فام جو نام آتا ہے عربی میں جس کو بولتے ہیں، ایسا نام انہوں نے مجھے رکھا، انہوں نے مجھے نہ دین کی تعلیم دی ہے، نہ قرآن کی تعلیم مجھے دی ہے، کیا ان پر کوئی حق نہیں بنتا بچوں کا؟ حضرت عمر نے والدین کو بلایا اور کہا کہ اس نے تمہاری زندگی کو برباد نہیں کیا، اس کے تمہارے زندگی کو برباد کرنے سے پہلے تم لوگوں نے اس بچے کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ اب یہ شکایت مت کرو کہ بچہ بات نہیں سنتا، بچہ تابعداری نہیں کرتا، بلکہ تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، تم نے اس کے ساتھ غداری کی ہے، تم نے اس کی زندگی کو برباد کیا ہے، تم مجرم ہو۔ ایک نوجوان تھا،
اس نے کسی کو قتل کر دیا، جج کی عدالت میں لایا گیا تو جج نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، پھانسی پر لٹکا دیا جاوے۔ تو وہ تیار ہو گیا۔ پھانسی پر لٹکانے سے پہلے جج نے پوچھا کہ کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو قریب کیا گیا اور اس نے ماں سے کہا ماں میں آپ کے کان میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کان قریب کیا، قریب کرتے ہی بچے نے اس کے کان کاٹ ڈالے، اس کے کان کو کاٹ دیا۔ جج نے کہا یہ تو ظلم ہے، ماں کے ساتھ تمہارا جاتے جاتے یہ کیا رویہ ہے؟ اس نے کہا جج صاحب یہ تو میرے لیے آخری موقع تھا، اگر اس سے زیادہ کچھ موقع ہوتا تو جیسے میں قتل ہو رہا ہوں میری ماں کو بھی قتل کر دیتا۔ کہا کیوں؟ یہ میں بچپن میں جب لڑتا تھا، جب غلطیاں کرتا تھا، میں کسی سے لڑتا تھا، اگر میری ماں اس وقت مجھے منع کرتی آج میں پھانسی کے پھندے پر کبھی چڑھنے والا نہیں بنتا۔ میں جب بچپن میں بچوں سے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا اور گھر آتا تھا، میری ماں میرا سینہ ٹوکتی تھی، میرے کندھے پر شاباشی دیتی تھی کہ میرا بچہ تو طاقتور ہے، میرا بچہ تو بہادر ہے، میرے بچے کے سامنے کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہے، یہ کہہ کر مجھے میری ماں ہمت دیتی تھی۔ اسی ہمت کا نتیجہ ہے، اسی تربیت نہ دینے کا نتیجہ ہے آج میں لڑتے لڑتے لڑاکو بنتے ایک کے قتل کر کے آج میں پھانسی کے پھندے پر چڑھ رہا ہوں۔ اگر میرا گناہ ہے، میری غلطی ہے، میری ماں کا بھی برابر اس میں حق ہے، میری ماں بھی اس میں برابر غلطی کی حقدار ہے، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، موبائل دیکھتا ہے، چھوٹا تو ہے، بے حیائی کسی کو گالی دیتا ہے۔ آج کے تو انتہائی نتیجہ ہی بالکل پلٹ گیا، گالیاں سن کے والدین خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کو فلاں گالی دو، فلاں کو فلاں گالی دو۔ پہلے تو یہ آداب یہ سکھائے جاتے تھے کہ کوئی بڑا آئے تو بیٹا سلام کرو، آج یہ سکھایا جاتا ہے کہ فلاں آیا تو کہتے اس کو بولو اوئی، انگلی اٹھا کے بتاؤ، اس کو بولو اوئی انایا، انگلی اٹھا کے بتاؤ۔ اس کی انگلی مڑتی نہیں ہے، بقیہ انگلیاں موڑ کر شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے اوئی، بولنے کی ہمت مت کرو۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے، یہ سکھانے کی چیزیں بن گئی ہے۔ پہلے کہاں سلام سکھایا جاتا تھا، پہلے عزتیں سکھائی جاتی تھی، آج کہے جاتے ہیں کہ اوئی بولو، اوئی انہیں تو اس کو فلاں گالی دو، اس کو ڈانٹو۔ یہ ہو گئے تربیت کا اندازہ، تربیت کا یہ نتیجہ ہمارے بالکل معیار ہی بدل گیا، معیار ہی پلٹ گیا۔ یہ دیکھا جاتا ہے بولتے لوگ چھوٹا تو ہے، بچی چھوٹی تو ہے، اس کو کیا بولے، اس کو کیا سکھائے، اس پر کیا پابندی لگائے؟ تو فرمایا قطرے جمع ہوتے ہیں دریا بنتا ہے، قطرے جمع ہو کے دریا، انگار جمع ہوتے ہیں آگ لگتی ہے۔ چھوٹی چیز سمجھ کر کبھی کسی کو چھوڑا نہیں جاتا۔ زہر کا ایک ہی قطرہ بڑے بوتل میں ڈال دو، ہے کسی کو ہمت کہ وہ پانی پی لے؟ ایک چھوٹے سے انگارہ سمجھ کر اپنے انگارے کو اپنے کپڑوں میں جگہ دے دے، کسی میں ہے وہ ہمت؟ دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، آخرت کی چیزوں میں سب بولتے ہیں کہ چھوٹی تو ہے، چھوٹی تو ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی کرتے ایمان کا انعام ہٹ گیا۔ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا تو مسئلہ ہے، اس کے جانے سے کیا ہوتا ہے، چھوٹا تو مسئلہ ہے، اس کے چھوٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ نماز کے بعد پھر آنا چھوڑ ختم کر دیں، کتنی دیر بعد؟ 10 منٹ ختم ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا ہی تو بچہ ہے۔ ایک لکھا ہے مشہور واقعہ ہے، کسی کو شوق ہوا کہ میں اپنے بدن پر شیر جیسا رنگ لگا لوں، شیر کا رنگ بھراؤں۔ تو جب شیر وہ رنگ بھرنے والا پہلے تو بدن میں ٹونچ رہا تھا، ٹونچ کے اس کے اندر رنگ بھرتے تھے، تو جب اس کو تکلیف ہونا شروع ہوا، ٹونچنے کی تکلیف شروع ہوئی، تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں دم بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں دم چھوڑ دو، دم کے بغیر بھی بہت سارے شیر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ٹوچنا اس نے شروع کیا، چبونا شروع کیا، تکلیف ہوئی، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں پیر بنا رہا ہوں، میں پیر بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پیر چھوڑ دو، پیر کے بغیر بھی بہت سارے شیر ہوتے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے ایک ایک کرتے کرتے اس نے کہا کہ سبھی چھوڑ دو، چھوڑ دو، وہ شیر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ تو آج بھی ہمارے اسلام کا مسئلہ ایسا ہو گیا، ایک چھوڑو، چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، پورے اسلام کو ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ پہلے ماں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرتی تھی، جتنی مائیں ہیں ہم تاریخ پڑھتے ہیں، جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کے بارے میں سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے جب بھیج رہی تھی، تعلیم کے لیے بھیجنا تھا، تو پیسے اشرفیاں ان کے بغل میں سی دی اور یہ کہہ دیا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جاوے جھوٹ نہ بولنا،
جان بھی چلی جاوے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ جب راستے میں نکلے قافلے کے پاس لٹیرے آئے، ڈاکو آئے اور انہوں نے حملہ کر کے سب کے پاس جتنی چیزیں تھے سب لے جا رہے تھے، تو عبدالقادر جیلانی چھوٹے بچے تھے، ان کے پاس چیک کیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو آنے جانے والے پوچھتے تھے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا تھا میرے پاس اشرفیاں ہیں، میرے پاس موتیاں ہیرے ہیں۔ لوگ اس کو پاگل اور چھوٹا بچہ سمجھ کے چلے جاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے کہ اس کے پاس ہیرے کہاں سے ہو سکتے، کہیں ملتے نہیں ہیں۔ اور لیکن کوئی بھی پوچھتا جواب میں ان کی زبان پر یہی تھا کہ میرے پاس موتیاں ہیں، ہیرے ہیں۔ جب بادشاہ کے ان کے ذمہ دار کے پاس لے جایا گیا تو کہا کہ میرے پاس ہیرے کہاں ہے؟ تو کہا کہ بغل کے نیچے ہیں۔ ایسی جگہ چھپے ہوئے تھے کہ اگر انسان کوئی تلاش کرنے والا تلاش بھی کرے تو نہ ملے۔ اس نے کہا بیٹے اگر تم چھپا لیتے تو ہم اس کو تلاش نہیں کر سکتے، تمہارے پیسے بچ جاتے تھے، تم اگر جھوٹ بولتے تم نے یہ سچ کیوں کہا؟ اس نے جواب دیا کہ میری ماں کی نصیحت ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میری ماں نے گھر سے نکلتے وقت یہ نصیحت کی ہے کہ جھوٹ نہ بولا، چاہے مال جاوے جان جاوے۔ اس ماں کی نصیحت سے متاثر ہو کر پورے ڈاکو مسلمان بن گئے، سب نے توبہ کر لی۔ ان کے ہاتھ پر ایسا اللہ والے بنے، ایسے بزرگ بنے کہ کئی سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اسلام کی سچائی کو کئی سارے لوگوں نے سمجھا۔ یہ کب ہوا؟ جب ماں کی تربیت صحیح تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بار بار سنتے ہیں، بنگال کا دورہ تھا، ایک مرتبہ دورے پر گئے، دورے سے واپس آئے تو ماں کی خدمت میں آ کر انہوں نے کہا اے ماں، اللہ نے مجھے اتنی سعادت بخشی ہے، اللہ نے اتنی نورانیت میرے چہرے پر دی ہے کہ مجھے دیکھ کر، صرف دیکھ کر 7 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، 7 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیری کوئی بڑھوتری کی بات نہیں، تیری کوئی فضیلت نہیں ہے، کمال تو میرا ہے کہ میں نے کبھی تجھے بے وضو کے دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے میں نے تجھے کبھی دودھ نہیں پلایا، اس کا نتیجہ ہے کہ آج تیرے چہرے پر اتنی نورانیت کے دیکھنے والے مسلمان بن جائے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مشہور ہے کہ اپنے بیٹے کی تربیت کے خاطر بچہ جب اسکول سے آتا تھا اور کھانا مانگتا تھا تو بولتے تھے کہ پہلے نماز پڑھو اور اس کے بعد اللہ کھانا دیں گے۔ جانماز بچھا کے نماز پڑھتا تھا، پھر کھانا دسترخوان کے نیچے آ جاتا تھا، میں کھا لیا کرتا تھا۔ ایسے واقعے سے چلتا تھا، بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، بچے کی یہ تربیت ہو چکی تھی کہ کھانا دینے والے اللہ ہے، روزی کھلانے والے اللہ ہے۔ روز کے حساب سے عادت یہ تھی کہ مدرسے سے آوے، جانماز بچھا کر نماز پڑھے اور پھر کھانا تلاش کر کے کھانا کھا لے۔ ایک مرتبہ کہیں باہر چلی گئی تھی، آنے میں دیر ہو گئی، بچے کے آنے کا وقت ہو گیا، ماں انتہائی پریشان ہے، اب تک میں نے جو محنت کی ہے بچے پر وہ پوری محنت پر پانی پھر جاوے گا۔ اللہ سے دعائیں کرتی ہوئی، پریشان ہوتی ہوئی کہ اللہ اب آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اس کی اس تربیت کو باقی رکھیے۔ تو اللہ نے انتظام کر دیا کھانے کا کہ بچہ آیا، حسب معمول اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد کھانا تلاش کیا، کھانا مل گیا، کھا کے آرام سے سو گیا۔ اس نے اس وقت کہا کہ آج اللہ نے ایسا کھانا کھلایا ہے جیسے اس سے پہلے میں نہیں کھایا تھا۔ تو ماں کو اولاد کی تربیت کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے جتنے اکابر تھے پہلے ماں جیسی تربیت کرتی تھی، اس تربیت کے نتیجے میں لوگ بڑے سے بڑے بنتے تھے، اور صرف ماں ایک کو بناتی تھی اور بننے والا بچہ ہزاروں کے لیے صحیح راستہ بتانے والا بنتا تھا، ہزاروں کے لیے صحیح راستہ بتانے والا بنتا تھا۔ ایک کو گھر میں بیٹھ کے صحیح تربیت ہوئی، اس کو صحیح اخلاق سکھائے، صحیح دین کا علم سکھایا، باہر جا کر یہ بچہ ہزاروں کے لیے ہادی بنتا تھا، ہزاروں لوگوں کو جہنم سے بچانے والا بنتا تھا۔ تو وہ بچہ ماں کی خدمتوں کے حوالے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، ایک بندہ میرا آپ کے حوالے، چاہے اس کی صحیح تربیت کر کے جنتی بناؤ یا اس کی غلط تربیت کر کے اس کو دین سے دور کر کے جہنمی بناؤ، یا تو اس کو کامیاب بناؤ یا ناکام بناؤ، یہ ماں کے حوالے ہیں۔ اللہ نے بڑی ذمہ داری دی ہے، فکر والی بات ہے، سوچنے کی چیز ہے، اللہ کا بہت بڑا ایک فریضہ ہے، اس کی صحیح نبھاؤ کرنا ہے، صحیح اس کے طرف توجہ دینا ہے، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا دنیاوی زندگی میں بھی پریشان ہوں گے کہ بچہ بات نہیں سنتا، نافرمانی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ جتنی شکایتیں ہیں دنیا میں بھی سننا ہے، آخرت میں بھی کل بچہ اعلاق اٹھ کر اللہ کے سامنے بولے گا قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا،
اے اللہ ہم نے ہمارے بڑوں کی مانی ہے، ہمارے گھر میں ماں کی چلتی تھی، باپ کی چلتی تھی، اے اللہ ان کی بتائے گئے طریقے پر ہم نے زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ ان لوگوں نے آپ کا راستہ نہیں بتایا، ہم کو آپ کے راستے سے انہوں نے بہکا دیا، گمراہ کر دیا۔ اللہ آگے ہے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجیے۔ انہوں نے خود بھی گمراہ تھے، خود بھی غلط راستے پر تھے، ہم کو بھی غلط راستے پر لے گئے، ہم کو بھی آپ کی یاد سے بہکا دیا، آپ کی پہچان نہیں کرائی، اللہ ان کو ہمارا بھی دیجیے، ہمارے گناہ کا نتیجہ بھی ان کو دیجیے، ڈبل عذاب ان کو دیجیے، ضعفین من العذاب، ڈبل عذاب دیجیے، والعنہم لعنا کبیرا، اللہ ان پر ڈبل لعنت اتاریے، بڑی لعنت ان پر اتاریے۔ یہ اولاد وہاں جانے کے بعد بولے گی اگر صحیح تربیت ان کی نہیں ہوئی تو یقین مانیے پہلے تو یہ چیز سوچنا ہے کہ ہمارے لیے بچوں کی صحیح تربیت کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم چاہتی تو کر سکتی ہیں۔ بچے کے اسکول نہ جانے پر جو غصہ والدہ کو آتا ہے، بچے کے گھر کی چیز خراب کر دینے پر جو غصہ والدہ کو آتا ہے، اگر وہی غصہ اللہ کی نافرمانی پر آنے لگے، کسی ناجائز کام پر آنے لگے، دینی تعلیم سے دور ہونے پر آنے لگے تو ضرور تبدیلی آئے گی۔ بچہ اگر اسکول کو نہ جانے کی ضد کرے، والدین دو مل کر پیٹتے ہیں، دو مل کے مارتے ہیں اور زبردستی اس کو ویان چڑھا کے آتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے اگر نہ جاوے تو استاد کو یہ بہانہ سناتے ہیں کہ آج ایک دن رک جاوے گا، کل سے آئے گا، اس کا جی نہیں چاہتا۔ تو جیسے اس کی دنیا کے بنانے کی فکر ہے، اگر اس کے دین کے بنانے کی فکر ہوتی تو اس کی تربیت اچھے سے اچھے ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے سامنے کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے سامنے پڑی ہے، اس کو ایک اچھا انجینئر بنانا ہے، ایک ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو ایک اچھا انسان بنانے کی فکر نہیں ہوئی، اس کو ایک اچھا اللہ والا بنانے کی فکر نہیں ہوئی، اس کو اچھا قرآن پڑھنے والا بنانے کی فکر نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو ترقی کر گیا لیکن دین میں صفر ہے، دنیاوی معاملات میں صفر ہے، نہ خدا کی پہچان ہے، نہ نبی کا نام جانتا ہے، نہ دین کی پہچان ہے۔ یہ بڑے افسوس کی مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، تمہارے ذہنوں میں، تمہارے دماغوں میں دنیا کی محبت ہے، وتذرون الآخرہ، تم نے آخرت کو بالکل بھلا دیا ہے، آخرت یہ یاد میں نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن بندہ وہاں کا عذاب دیکھ کر اللہ سے مانگے گا، اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ایک موقع دیجئے ہم اپنی زندگی کو تاکہ پھر جا کے نیک اعمال کر کے آئے۔ اللہ بولیں گے انا نسیناکم، یہاں بات مت کرو، یہاں کسی کی سنی نہیں جائے گی، ہم تم کو بھول گئے۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم اس دن کے آنے کو تم نے بھلا دیا، تمہارے ذہنوں میں تصور نہیں تھا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی موقع ہے، تمہاری زندگیوں میں تصور نہیں تھا، جیسے تم بھول گئے آج ہم بھی تم کو بھول جائیں گے، یہاں تمہاری فریاد رسی نہیں ہوگی۔ تو ایسے آج ہمارے ذہنوں سے اگرچہ ایمان والے ہیں، اس پر ایمان ہے کہ موت یقینی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمارے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن کچھ ایسا ہم نے بھلا دیا، ہمارے اعمال کچھ ایسے بدل گئے، ایسا لگتا ہے کہ مرنے کا کچھ تصور ہی ذہن میں نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب دینے کا کچھ تصور ہی ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ اگر یہ بولے کہ تم سے پوچھ ہونے والی ہے پھر تو بچنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لیجئے۔ پوچھا آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ العرض، صرف اللہ کے سامنے پیشی ہو، یعنی چلو چلو چلو، اس کو بولتے پیشی۔ اگر اللہ نے پوچھا رکو ایک کا حساب دو، من نوقش فقد عذب، جس کے پاس اللہ کی پوچھ ہوئی، اللہ نے کسی ایک بھی نعمت کے بارے میں پوچھ لیا، یقین مانو وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بار بار عورتوں کو متنبہ کیا کہ والمرأۃ راعیۃ، عورت ذمہ دار ہے شوہر کے گھر کی، اس کے اولاد کی صحیح تربیت کی۔ اگر ماں نے صحیح تربیت نہیں کی ہے، اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تمہارے حوالے میں نے اپنا ایک بندہ کیا تھا، وہ بندہ تو میرا تھا، میں نے تمہیں دیا تاکہ تم اس کو صحیح راستہ بتاؤ، صحیح اس کی تربیت کرو، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے اس کو جنتی بنایا یا جہنمی بنایا؟ تم نے اس کو کامیاب بنایا یا ناکام بنایا؟ یہ تم ہی بتاؤ۔ کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، والدین اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کرنا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا بچہ کوئی بھی ناجائز کام نہ کرے۔
اللہ کو پسند نہ آنے والا کام چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو ہمارے گھر میں اس کا وجود نہ ہو، ہمارے گھر میں وہ باقی نہ رہے۔ گانوں کی بنیاد پر ہمارے گھر میں خوشی نہیں ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت کی آوازوں سے ہمارے گھروں میں خوشی کی لہریں اٹھے گی، قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے گھروں میں خوشی ہوگی۔ گانے کی آواز سن کر نہیں، موبائل کے ذریعے سے نہیں، گانوں کے ذریعے سے نہیں، بے حیائی ویڈیو کے ذریعے سے نہیں، دینی کتابوں کے ذریعے سے ہمارے گھر کا سکون قائم رہے گا۔ دینی تعلیم کے ذریعے سے ہمارا بچہ اخلاق کا مثالی بنے، اخلاق میں اعلیٰ ہو، مثالی بچہ بنے، اس کی والدین کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ماں کو اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے حوالے کی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔